تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی شرم اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان کا جو حصہ ہے شرم اور حیا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے شرم اور حیا ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر شرم چلی گئی، حیا چلی گئی تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب فوت ہو جائے حیا تو جو جی چاہے وہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب شرم اور حیا فوت ہو جاتی ہے تو انسان کا جو جی چاہے وہ کرو۔ یعنی دیکھو جب انسان کی شرم ختم ہو جاتی ہے، یعنی دھڑک کھل جاتی ہے، تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے وہ کتنے بے حیائی والے کام کر سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان کا پردہ ہٹتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کا حجاب کھلتا ہے، پھر دوپٹہ سر پر آتا ہے، پھر دوپٹہ گلے میں آتا ہے، پھر بغیر دوپٹے کے انسان چل سکتا ہے لوگوں کے سامنے۔ سمجھ رہے؟ حیا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر جینس ٹی شرٹ پہننا بھی اسے برا نہیں لگتا، تو کیا ہوا، میرا بدن تو ڈھکا ہوا ہے نا، جینس ٹی شرٹ بھی بری نہیں لگتی۔ سمجھ رہے؟ تو حیا اور شرم جو ہے وہ ایمان کا بہت بڑا جزو ہے، اہم حصہ ہے، حصہ۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہو کہ شرم اور حیا کا کیا تعلق ہے، کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ حیا اور شرم ایک ساتھ چلتے ہیں، اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں۔ تو پتہ چلا جتنی شرم اور حیا انسان کے اندر بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا، اور جتنی شرم اور حیا میں گراوٹ آئے گی اتنا ایمان میں گراوٹ آئے گی۔ سمجھ ہے؟ اتنا ایمان میں گراوٹ اور کمی آئے گی۔ تو شرم اور حیا کہتے کسے ہیں؟ دیکھو، نگاہوں میں حیا، بولنے میں حیا، سمجھ چلنے میں حیا۔ اب بولنے میں حیا، مثال کے طور پر اچھے جملوں کا چناؤ، سمجھ رہے؟ بعض لوگوں کی بولنے میں اتنا زیادہ بے دھڑک ہو جاتے ہیں کہ زبان سے اگر گالی بھی نکل رہی ہے نا تو وہ عام بول چال ہے۔ کیا ہے وہ؟ عام بول چال ہے۔ تو کیا ہوا؟ دیکھو مرد تو مرد، ہم مردوں کی تو بات ہی نہیں کریں گے فی الحال، حالانکہ گالی دینا مرد کے لیے بھی گناہ ہے، عورت کے لیے بھی گناہ ہے۔ گالی دینے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے۔ لیکن آج عورتوں کا بھی یہ حال ہے، یہ ماحول ہے، سمجھ رہے؟ کہ چھوٹی چھوٹی بات میں گالی سے بات کرنا، چھوٹی چھوٹی بات میں گالی گلوچ کرنا، یا کھلے الفاظ میں بات کرنا۔ کھلے الفاظ یعنی گندے جملوں کا استعمال کرتے ہوئے، اور وہ جملے ایسے استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ایسا کوئی بڑا جملہ تو نہیں تھا، سمجھ رہے؟ تو بولنے میں حیا، بولنے میں حیا، سمجھ رہے؟ پھر وہ بولنا شوہر کے ساتھ ہو، وہ بولنا ماں باپ کے ساتھ ہو، وہ بولنا ساس سسر کے ساتھ ہو، وہ بولنا ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ ہو۔ بسا اوقات انسان ہنسی مذاق میں بے شرمی والی مذاق بھی کرتا ہے، پھر ان کے سامنے، حالانکہ اپنے ہم عمر سے بھی بے شرمی والی باتوں میں مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے، بے حیائی والی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ بے حیائی والی بات۔ آج موبائل نے کیا کیا ہے، آج جو اتنے خراب خراب جو جوک ہیں، اتنی بری بری جو باتیں موبائل پر، اور وہ کیا کہتے ہیں ریل اور چھوٹی چھوٹی کلپس میں آ رہی ہے، اور ہم دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور ہم کو برا نہیں لگ رہا ہے، سمجھ رہے؟ اور ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ اسی لیے حیا کا بہت ضروری ہے ہونا، حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے اعتراف میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ لڑکیوں کی عادت ہوتی، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو شادی ہوئی ہے تو شادی کی رات کیا ہوا، کیا بولا شوہر نے، تم نے شوہر سے کیا کہا، تو یعنی یہ ساری باتوں کا بھی یہ ساری بات بھی اپنی سہیلیوں سے بتائی جا رہی ہے، اپنی بہنوں سے بتائی جا رہی ہے۔ کتنی حیا والی بات ہے، کتنی بری بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ برائی لگ نہیں رہی، عام ہے، یہ برائی عام ہے۔ تو اگرچہ وہ ہماری بہت بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن بند کمرے کی بات، جو بھی میاں بیوی کی بات ہے، وہ ہم کیوں باہر کسی سے بتائیں کہ کیا کہا، کس طرح کہا، کون سے جملے استعمال کیے، سمجھ رہے؟ تو آج یہ ہو رہا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مستی مذاق میں فضول باتوں کا کرنا، لوگ اسے برا
نہیں سمجھ رہے. فضول جملوں کے ساتھ مذاق کرنا, لوگ اسے برا نہیں تو بولنے میں بھی حیا ہو. سمجھ رہے, ہمارے لباس میں حیا ہو, بہت فٹ لباس جس سے ہمارا پورا سینہ جھلکے, پورے جسم کا شیپ نظر آئے, یہ بے حیائی ہے. گلا اتنا بڑا ہو کہ سینہ نظر آ رہا ہے اور پتلا دوپٹہ اوڑھا ہے اور سینہ اس میں سے جھلک رہا ہے, باپ بھی ہے بھائی بھی ہے, یہ بے حیائی ہے. اتنا بڑا پیچھے کا گلا ہے کہ پیچھے کی پیٹھ نظر آ رہی, پتلا دوپٹہ اوڑھ کر چل رہے ہیں, باپ بھی دیکھ رہا ہے بھائی بھی دیکھ رہا ہے, حالانکہ ہمارے محرم ہے لیکن بے حیائی ہے. حیا کا دامن کسی قیمت میں نہ چھوٹے, حیا کا دامن کسی قیمت میں نہ چھوٹے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اس سے پہلے بھی نہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر ہم راستے میں چل بھی رہے ہیں نا اور عورتوں کے چھوٹے چھوٹے اندر پہننے والے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں, دکان ہوتی ہے اس میں ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے, تو ہم اس کو بھی نہ دیکھیں. اتنی ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے, ہمارے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہماری نگاہیں شرم سے نیچی ہو جائیں. اسی طرح سے ہمیں ہر چیز میں حیا کا خیال. ہماری چھوٹی بچیاں ہیں, بھلے وہ 5 سال کی ہے, بھلے وہ 6 سال کی ہے, 8 سال کی, 4 میں, 5 میں, ہمیں اگر 4 میں تو ہے, 5 میں تو ہے, ہم اپنی بچیوں کو اسکارف کی عادت ڈالیں, ہم اپنی بچیوں کو دوپٹہ پہنانے کی عادت ڈالیں. سمجھ رہے, فراک پہنا دیا, جینس ٹی شرٹ پہنا دیا اور بچیاں چل رہی ہیں, تو کیا ہوا, چھوٹی تو ہے, ٹاپ پہنا کے چل رہی ہیں بچیاں. اتنی حیا ہونی چاہیے. بیٹا تمہارے والد ہے, آپ کو نہیں معلوم. جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, نیوز وغیرہ یا اخبارات کو پڑھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کیسی کیسی نگاہیں والے مرد موجود ہیں جو چھوٹی بچیوں کو بھی, چاہے وہ 4 سال کی یا 5 سال کی, اپنی گندی نظروں سے جانے نہیں دیتے. سمجھ رہے, اور ہم آرام سے اپنی بچیوں کو چل رہے ہیں, ان کا پیر نظر آ رہا ہے, فراق پہنا کے بھیج رہے اپنی بچیوں کو. ہمارے اندر اتنی حیا ہو. دیکھو جب چھوٹے بچوں کے اندر آپ حیا ڈالو گے نا, یعنی ان کو پاجامہ پہناؤ گے, چھوٹے بچے 3 سال کی لڑکی ہے, 2 سال کی لڑکی ہے, لیکن بغیر پاجامہ کے ان کو فراک نہیں پہناؤ گے, یہ نیت کے ساتھ کہ اللہ میری بچی کا ستر نہ دکھے, اس کے اندر حیا ہے. آپ لکھ کے لے لو, آپ کی بچی بڑی ہونے کے بعد بے حیا نہیں ہوگی, حیا اندر ان بلڈ آئے گی, کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی. آپ کا دیکھو ماں کا جو اثر ہے نا, وہ کتنا بچے میں جاتا ہے پتہ ہے آپ کو. اگر ماں بچے کو کام والی کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا کھلاتی ہے نا, تو بچے اور ماں کا جو ریلیشن ہے نا, جو محبت کی جو فیلنگ ہے, اس میں کمی آتی ہے. اگر ماں اپنے ہاتھ سے بچے کو کھانا کھلاتی ہے, اپنے ہاتھ سے بچے کو کھانا کھلاتی ہے, تو وہ محبت میں بڑھتی ہے. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں, حالانکہ ہمارے لیے دیکھو سوچنے ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ تو کیا ہوا, علماء کہتے ہیں کچھ اللہ والے, ان کی نظریات کی کیسے کہ جو بچوں کو ہم ٹانگ کر چلتے ہیں نا گود میں, تو کہا بچوں کو ہم گود میں ٹانگ کے چل رہے ہیں نا, تو اس سے بھی ہمارے بچے کی محبت جو ہمارے ان کے دل میں ہماری ہونی چاہیے, اس میں کمی آتی ہے. یعنی علماء کی سوچ کیا ہو سکتی ہے, آپ سوچ سکتے ہو. جو بچوں کو, حالانکہ ہم تو اپنی آسانی کے لیے لٹکا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں درد نہ ہو, ہمارے بچہ سیف بھی رہے, لٹکا ہوا بھی ہو, جو ہوتا ہے نا لٹکانے والا بچے کو, ہاں سمجھ رہے. تو لیکن علماء کہتے ہیں وہ بھی مت استعمال کرو, بڑے سمجھ رہے, جو بہت گہری سوچ رکھنے والے اللہ والے ہوتے ہیں. یعنی اپنے بچوں کو اتنا تم اپنے سینے سے لگا کے رکھو. حتیٰ کہ اگر ماں بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, تو دودھ پلاتے وقت باوضو دودھ پلاتی ہے تو بچے کے اندر انوار جائیں گے. پھر بچے کے سر کو سہلاتے ہوئے دودھ پلاتی ہے تو بچے کے اندر محبت آتی ہے, پیار آتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ وائبس ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, ماں کی وائبس ہوتی ہے جو بچے میں جاتی ہے. یہ اس کے اچھے پازیٹیو ریز ہوتے ہیں جو بچے میں جاتے ہیں. تو اسی طرح سے حیا کا تعلق اتنا گہرا ہے. آپ نے جتنی بچوں کے اندر حیا ڈالی ہے کہ باپ والد آ گیا ہے, بچی 8 سال کی ہے, بچی 9 سال کی ہے, جینس ٹی شرٹ نہ پہنے, والد ہے بیٹا اسکارف لو, تمہارا جوان بھائی ہے, تم سے بڑا بھائی ہے, بڑا نہیں لیکن جوان ہے بیٹا, اس کے سامنے تم نے کھلا سر رکھ کے چل رہی ہو, تمہارے سینے پہ دوپٹہ کہاں ہے, صحیح سے دوپٹہ لا, دیکھو کیسے اڑا تیرا دوپٹہ ہے. اتنا احساس ہونا چاہیے ماں کو. یہ سارا تعلق حیا سے. ہمیں لگتا ہے تو کیا ہوا, گھر میں تو ہے, کوئی غیر تھوڑی دیکھ رہا, بھائی کی نگاہیں تھوڑی نا اتنی غلط ہے, لیکن احساس, باپ ہو یا بھائی ہو, حتیٰ کہ شوہر کے سامنے بھی ہمیں حیا کے ساتھ رہنا چاہیے. اتنا حیا کا تعلق ہے, اتنا حیا کا تعلق ہے.
سمجھ رہے؟ اتنا زیادہ ہمارے اندر حیا کا جو ہے نا سسٹم ہونا چاہیے. جتنی حیا بڑھے گی اتنا ایمان بڑھے گا. جتنی حیا بڑھے گی اتنا ایمان بڑھے گا. تو انشاءاللہ ہم سب اس پر محنت کریں, ہمارے اندر حیا ہو. کون سی چیزیں حیا کے خلاف ہے؟ گندی چیزیں دیکھنا, گندی چیزیں سننا, ورگل جوکس کو سننا, برے جوکس کو سننا, برے جوکس کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں بے حیائی کو لاتی ہے اندر. ہم کو ہنسی آ رہی ہے, وہ چھوٹے بچے ہیں, آج کل موبائل میں یہی ہو رہا نا, چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی بچی کو گلاب دے کے بول رہا ہے آئی لو یو, اور ہم بول رہے دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے بولتے ہوئے. کتنی بے حیائی والی بات ہے, سوچ سکتے ہو. اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ کتنوں کے سٹیٹس پہ تو وہ ایک چھوٹا سا لڑکا لڑکی کو روز دے رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا, 3-4 سال کی بچی کو روز دے رہا ہے, اور وہ لوگوں نے اپنی ڈی پی لگا کے رکھی ہے. بے حیائی نہیں لگ رہی؟ وہ ہو کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں, لڑکا لڑکی. کتنی شرم کی بات ہے. یعنی حیا کا, میری والدہ کہتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے لوگوں کے اندر اتنی حیا تھی, ہمارے گاؤں میں بھی اتنی حیا تھی کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کھلاتے تھے. اتنی حیا تھی. جیسے جیسے دور گزرتا گیا حیا کا دامن ٹوٹتا گیا, اور ہم کہہ رہے تو کیا ہوا, یہ دقیانوسی سوچ ہے. ہمیں کیا لگ رہا ہے, یہ دقیانوسی سوچ ہے. اتنی ایسی بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اپنی اولاد کو کھلانا, لیکن بے حیائی والی کام, بے حیائی والی باتیں, بے حیائی والا معاملہ, یہ ساری چیزوں سے انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. تو انشاءاللہ اس سے ان کے اندر حیا پیدا ہوگی, ان کی نگاہوں میں, ان کے اٹھنے میں, ان کے بیٹھنے میں. اور ہم اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کامیابی کی, کہ اللہ میرے بچے کو پاس کر دیجئے, کہ اللہ میرے بچے کا دماغ تیز کر دیجئے, کہ اللہ میرے بچے کو ایک اچھا انسان بنا دیجئے, ایک اچھے پوسٹ پر میرا بچہ ہو. لیکن ہم نے اپنے بچے کے لیے حیا نہیں مانگی. حیا مانگنا بہت ضروری. جو ماحول ہے نا آج کا, ہمارے سامنے تو ہمارا بیٹا کتنے آرام سے گیا, ہاں السلام علیکم ممی, نظریں نیچی ہے, لیکن باہر جا کے اس کی نگاہیں کتنی گندی ہو رہی ہے, ہمیں معلوم ہے اس کی, کیونکہ جوان بچہ ہے, موبائل کا دور ہے, سسٹم خراب چل رہا ہے آج کل. ہماری بچی کے اندر کیا کیا غلاظتیں ہم نہیں جانتے. ایسا سسٹم ہے, ہم اپنے بیٹے, اپنے شوہر, اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے, اتنا سسٹم خراب ہے. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم شک کی نظر سے دیکھیں اپنے محرم کو, لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میرے شوہر کو, یا اللہ میرے بیٹے کو, یا اللہ میرے بھائی کو, یا اللہ پوری امت کے بچوں کو باحیا بنا دیجیے. ہم مانگا کریں اللہ سے اپنے گھرانے کے لیے حیا, اپنے لیے بھی اور اپنے گھرانوں کے لیے بھی انشاءاللہ مانگیں گے. اللہ رب العزت ہمیں باحیا بنائے عافیت کے ساتھ. یاد رکھیے اس دعا کو کبھی نہ بھولیں کہ ایمان کا حصہ حیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں ایمان آئے تو ہمیں حیا لانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں ہماری بچیاں کیا کر رہی ہے, اچھی کاجل مست لگا کر ٹیوشن جا رہی ہیں. او چوتھی میں, پانچویں میں, چھٹی میں, آٹھویں میں بچیاں کاجل پاؤڈر لگا کے ٹیوشن جا رہی ہیں. آپ نے خالی یہ دیکھنا ہماری بچی کا ڈریس صاف, پراپر ڈریس پہن کے جا رہی ہے, وہ کاجل سرما نہ لگا کے جائے ٹیوشن میں. اتنا دھیان ہونا چاہیے. نہیں بیٹا یہ سب آپ کے لگانے کی چیز ابھی سے نہیں ہے, ہم صاف منع کریں. سمجھ رہے, محبت سے, پیار سے, محبت سے اور پیار سے. میرے مدرسے میں جتنی بچیاں آتی تھی, ابھی تو آپ لوگ کے گھر میں, ہم لوگوں کا لاک ڈاؤن سے پہلے جو مدرسہ چلتا تھا وہاں جتنی بچیاں آتی تھی ان کو یہ کمپلسری تھا کہ تمہاری آنکھ میں کاجل اور سرما نہیں ہوگا. بغیر سرمے اور کاجل کے بچیاں آئیں گی. رات میں سرما لگا کے سو گئے, صبح منہ دھلتے ہیں تو سرما خود بخود چلا جاتا ہے, 9-10 نشان باقی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ڈاک سرما دکھتا ہے, 9-10 نشان باقی رہتا ہے سرمے کا, ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے. آپ بولو آپا سرما لگانا تو سنت ہے نا, رات میں سنت, رات میں سرما لگاؤ, دن میں سرما کاجل لگانے کی اجازت نہیں ہے. صاف میرے یہاں پر جو بھی جوان بچیاں آتی تھی یہ بات ان کے رول ریگولیشن میں تھی کہ آپ نے آنا ہے, سرما کاجل نہیں ہوگا آپ کی آنکھ میں. یعنی اتنا زیادہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان بہت کھیلتا ہے, اور نگاہ شیطان کی تیر میں سے ایک تیر ہے, نظر شیطان کی تیر میں سے, تو بہت اپنی حفاظت کرنی